محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نحمدہ، تھوڑا یار یہ مائک کھولیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یار یہ تھوڑا سائیڈ پہ یہ دوست ہیں ذرا بیٹھ جائیں پیچھے ہو جاؤ سارے شہزاد بھائی پیچھے کر دو تھلے میں۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پیشتر بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے دین حق کے متوالے، اللہ کی توحید کے نام لیوا، پیغمبر سما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کرنے والے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنے تخیلات کو، اپنے فرمودات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ رات کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آپ کو زیادہ اطلاع میں ڈالے بغیر استحکام پاکستان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے ہمارے ویژن کو سننا چاہتے ہیں، وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ وطن بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ ماؤں کے دوپٹوں کو اتارا گیا، بہنوں کی آبرو ریزی کو کیا گیا، جوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا، بچوں کو نیزوں کی انیوں کے پر تڑپایا گیا، اور پورے بر صغیر کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل تھا، اس کی یہ ہم پر بہت بڑی عنایت تھی کہ مالک کائنات نے ہمیں ہماری قربانیوں کا صلہ عطا کر دیا۔ ہم ہندوؤں کے مکر کے نیچے رہنے والے، انگریز کے استبداد کے نیچے رہنے والے، مالک نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں آزادی کی نعمت سے نواز دیا، جغرافیہ مل گیا، وطن مل گیا، ریاست مل گئی، قطع ارضی مل گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ ایک حقیقت ہے، 70 برس بیت جانے کے باوجود جو نعرہ حضرت قائد نے لگایا تھا، جو حضرت علامہ اقبال نے لگایا تھا، جو حضرت مولانا محمد علی جوہر نے لگایا تھا، جو حضرت مولانا ظفر علی خان نے لگایا تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر، اسی مقصد کے لیے جس کے لیے حضرت قائد نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، جس مقصد کے لیے حضرت علامہ اقبال نے بانگ درا کو لکھا، جس مقصد کے لیے حضرت علامہ اقبال نے پیام مشرق کو لکھا، جس کے لیے بال جبریل کو لکھا، حضرات گرامی قدر، اسی مقصد کو لے کر ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت علامہ شہید نے، حضرت حبیب الرحمن نے، حضرت عبدالخالق قدوسی نے، حضرت خان نجیب نے پاکستان کے طول و عرض میں اجتماعات کا انعقاد کیا، جلسوں کا انعقاد کیا، جلوسوں کو نکالا، نوجوانوں کو بیدار کیا، رایامہ کو ہموار کیا، پورے پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگا دیا۔ پاکستان بنا بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھا، بچے گا تو پھر بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بچے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے
इस मकसद को जब अपना टारगेट बना लिया, अपनी मंजिल बना लिया, अपना हदफ बना लिया, फिर आपने मार्शल लॉ के खुदाओं को नहीं देखा, आपने अय्यूब की आमरियत को नहीं देखा, आपने याहिया के इक़्तिदार को नहीं देखा, आपने ज़ियाउल हक़ की इस्तिबदाद और आमरियत को नहीं देखा, आपने जुल्फ़कार अली भुट्टो की रऊनत को नहीं देखा, आपने ऐलान किया आओ अहले हदीसो फैसला तुम पे ठहरा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ना ज़ियाउल हक़ की आमरियत को मानते हैं, ना परवेज़ मुशर्रफ की आमरियत को मानते हैं, ना नवाज शरीफ के इक़्तिदार को मानते हैं, ना किसी फौजी मार्शल लॉ को मानते हैं। निगाह अगर हमारी किसी पे होती है तो यार रब के कुरान पे होती है और काली कमली वाले के फरमान पे होती है। और हमारे मद्दे मुकाबिल वो लोग हैं जो हर हाकिम के जूते चाटने वाले, हर एक की कासालेसी करने वाले, हुक्मरानों की कसीदा हानि करने वाले, उनकी खुशामद करने वाले। हज़रात गिरामी कदर, आइए हमारा विजन क्या है? अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह का फरमान, उसको अमली तौर पे पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए, उसको रियासत का कानून बनना चाहिए। हजरात, इस वक्त अमली सूरत हाल ये है, शहर लाहौर हो, शहर पत्तों की हो, शहर साहिवाल हो, शहर हैदराबाद हो, शहर कराची हो, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर बदकिरदारी के अड्डे खुले हुए हैं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से ढेसियां के इज्तिमा में हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने मौका दिया, बदारे गुनाहों को बंद कर दिया जाएगा, चकलों को खत्म कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, 5 स्टार होटलों के अंदर शराब का लेन देन हो रहा है। अल्लाह ने अगर ताकत दी, अल्लाह ने अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया, अल्लाह ने हमारे हाथों को मजबूत किया, तो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर शराब की भट्टियों को बंद कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, मैं इस बात का भी ऐलान कर देना चाहता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, यहाँ पर बैंकों के अंदर सूद के काउंटर खुले हुए हैं, सूद का लेन देन किया जा रहा है। सूद कितना बड़ा गुनाह है, मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, फादनु बि हर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग करता है। हजरात गिरामी कदर, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो उसके फजलो करम से सूदी बैंकारी के निजाम को बंद कर दिया जाएगा। सद्कात को, हेरात को, उशर को, ज़कात को, बैतुल माल को कायम कर दिया जाएगा। गरीबों का इस्तेहसाल मिटा दिया जाएगा, बेवाओं के घर में राशन पहुंचा दिया जाएगा, यतीमों की किफालत को कर दिया जाएगा। और अल्लाह के फजलो करम से हजरत फारूक आदम और हजरत सिद्दीक अकबर की दौर की तरह लोगों की जरूरियात को उनके घरों के दरवाजों तक पहुंचा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप ये बात चाहते हैं कि मुल्क में खिलाफत राशिदा का निजाम कायम कर दिया जाए? हजरात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात अला वजहिल बसीरत बतला देना चाहता हूँ, ये काम मियाँ साहब नहीं कर सकते, ये काम इमरान खान नहीं कर सकता, ये काम जरदारी नहीं कर सकता। ये काम अगर करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के बंदे करेंगे, काली कमली वाले के गुलाम करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। हजरात गिरामी कदर, जमीयत अहल हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मंशूर बिल्कुल वादे है। अल्लाह के फजलो करम से हम सीटों पे बिकने वाले नहीं, हम बदारतों के पर अपने ज़मीर का सौदा करने वाले नहीं, हम दरबारों से आने वाले काफिलों का इस्तिकबाल करने वाले नहीं, हम मसाजिद के अंदर गैरुल्लाह के पुजारियों की तस्वीरें लगाने वाले नहीं। हम वो लोग हैं जिनकी निगाह अगर होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से हजरत अल्लामा शहीद जब परचम इस्लाम को अपने हाथ में लेके निकले, जब परचम तौहीद को अपने हाथ में लेके निकले, जब परचम नबूवत को अपने हाथ में लेके निकले, उनको मुकदमात का निशाना बनाया गया, उनके हाथों में कड़ी को डाला गया, पैरों में जंजीरों को डाला गया। लेकिन हजरत अल्लामा ने क्या कहा? हजरत अल्लामा की सियासत क्या थी? आपने इस अमर का ऐलान फरमा दिया। हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उफक ताबे उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी।
بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں اور خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں. او آؤ جمعیت اہل حدیث قرآن و سنہ موومنٹ، بھائی ذاکر الرحمان، بھائی طارق جدانی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مٹھی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور جو باقاعدہ طور کے پر تنظیم کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان قریب جو ہیں یکجا ہونے والے ہیں. علماء اہل حدیث کڑیوں کی طرح پروئے جانے والے ہیں انشاءاللہ. مولانا منظور کی ہدایت کے ساتھ، حضرت طارق جدانی کی قیادت کے ساتھ، حضرت ذاکر الرحمان کی شجاعت کے ساتھ، بھائی نعیم الرحمان کے سوز کے ساتھ، بھائی عبدالرؤوف کے ساز کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں نکل کے چھوڑیں گے. سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیر دارانہ نظام کے ساتھ ٹکرا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، لابا صاحب قدم بڑھاؤ، لابا صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب قدم بڑھائیں. حضرات گرامی قدر، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا کہ مدارس کے اندر قال اللہ و قال رسول کی بجائے کسی سرمایہ دار کی خوشامد کی جائے، کسی جاگیردار کی تعریف کی جائے، کسی حکمران کی قصیدہ خوانی کی جائے. حضرات گرامی قدر، ہمارا موقف یہ ہے اہل حدیث کی زبان نہ سرمایہ دار کی تعریف میں حرکت کرتی ہے، نہ جاگیردار کی تعریف میں حرکت کرتی ہے، نہ حکمران کی تعریف میں حرکت کرتی ہے. اہل حدیث عالم کی زبان جب بھی حرکت کرتی ہے رب اکبر کی ثنا خوانی میں حرکت کرتی ہے، کالی کملی والے کی غلامی میں حرکت کرتی ہے. حضرات گرامی قدر، ڈیسیاں کا یہ عظیم الشان اجتماع گرد و نواح کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی، صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ہمارے اس پیغام کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے منعقد ہو رہا ہے. یہ ان جیالوں کا اجتماع ہے جو نہ میاں صاحب کے جیالے ہیں، نہ ہان صاحب کے جیالے ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں. ہم جیالے ہیں تو کالی کملی والے کے جیالے ہیں. علامہ صاحب قدم بڑھو، علامہ صاحب قدم بڑھو، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ. حضرات گرامی قدر، ہمارے اکابرین نے، چاہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہوں، چاہے وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید ہوں، چاہے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہوں، چاہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوں، چاہے وہ حضرت علامہ شہید ہوں، چاہے وہ حضرت حبیب الرحمان ہوں، انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا، انہوں نے مقدمات کو جھیلنا گوارا کر لیا، انہوں نے جائیدادوں کی ضبطی کو جھیل لیا، انہوں نے اذیتوں کو برداشت کر لیا، لیکن اس امر کا اعلان کر دیا دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوب کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوب کے سنبھالے ہوئے ہیں ہم. اور حضرات گرامی قدر، استحکام پاکستان کا فارمولہ آج اللہ کے فضل و کرم سے نہ کسی مسلم لیگ کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے. یہ فارمولہ اگر پاس ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہے. پاکستان بچے گا رب کے قرآن سے بچے گا، کالی کملی والے کے فرمان سے بچے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ صاحب قدم بڑھو، علامہ صاحب قدم بڑھو. حضرات گرامی قدر، بنگال کا رہنے والا ہم سے اس لیے جدا ہوا کہ جب ہم نے کلمے کی بنیاد پہ محبت کرنا چھوڑ دی اور اس نے اپنی بنگالی قومیت کو کلمے پہ غالب کر دیا، بنگال ہم سے جدا ہو گیا. حضرات گرامی قدر، پٹھان آج بلوچی، آج سندھی، آج پنجابی، ہر ایک کا رنگ اور ہے، زبان اور ہے، طرز زندگی اور ہے، لباس اور ہے، خوراک اور ہے، لیکن پوری قوم کو متحد کرنے والی ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی جنکار ہے، وہ رب اکبر کی کتاب ہے، وہ کالی کملی والے کی سنت ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری قوم کو مجتمع کر کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر کالی کملی والے کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ علامہ ابتسام سے رشتہ کیا؟ حافظ قرآن سیکی سے رشتہ کیا؟ مولانا منظور سے رشتہ کیا؟ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ایسا دیش چاہتے ہیں جس میں فحاشی اور ریانی نہ ہو،
کیا آپ ایسا دیش چاہتے ہیں جس میں شراب کی بھٹیاں بند ہوں، جس میں سودی بینکاری نظام کو ختم کیا جائے، جس کی سرحدوں کو غیرت اور جہاد کی بنیاد کے اوپر مضبوط کیا جائے، جسے امریکہ اور بھارت کی غلامی سے آزاد کیا جائے؟ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ کیا آپ علماء حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ جاگیرداروں سرمایہ داروں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ قوم کا خون چوسنے والوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ سامراج کے ایجنٹوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ استبداد اور ظلم کرنے والوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اپنے تن من دھن کو، اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور پرچم اسلام کو اٹھانے والی سیاست کو اٹھا کر میدان عمل میں لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن آ کے رہے گا جب ظلم کی رات چھڑ جائے گی، جب استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا، جب جاگیرداری سرمایہ داری کے تابوت میں کیل کو ٹھونک دیا جائے گا، اور پاکستان کا قانون حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو بنا دیا جائے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ استحکام پاکستان فورس دا ایک نوجوان ساڈا بھائی عبد المنان صاحب فوت ہو گئے نے۔ دعا کرو اللہ اس نوجوان نو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ اس نوجوان دی قبر نو اللہ منور فرما۔ یا اللہ آج دے اس اجتماع نو نجات دا ذریعہ بنا، بے شمار اجتماع نو اللہ نجات دا ذریعہ بنا، اور مجاہد ملت مجاہد اسلام بے لوث اور بے خوف قیادت نڈر اور بے باک نوجوان صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب دی اللہ عمر دراز فرما، اللہ علماء کرام دیاں زندگیاں برکت فرما۔ قائد عالم اسلام علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نو اللہ مکمل طور تے صحت عطا فرما، دیر تک زندہ رکھ۔ اور اسی طرح حافظ خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی جڑا والا والے قاری القرآن، انہوں نے بہت ہی اس کانفرنس دے معاملے دے اندر ماشاءاللہ محنت کی تھی ہے، اور اسی طرح تن من دھن قربان کرنے والی شخصیت، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال سارے مجمع دے بارے دعا اور خیر خائی اور ہمدردی دا محبت اور پیار دا اظہار کرنے والی شخصیت میاں اطہر محمود صاحب بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ سارے دا آنا قبول فرما۔ اور اسی طرح قمر شہزاد پٹھی صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ سعودی عرب تو آج تشریف لے آئے کانفرنس لئی، پٹھی صاحب لئی دعا کرو اللہ ساڑھے بھائی نو سالے بیٹے عطا فرمائے، اللہ جنہیں بے اولاد نے سارے نو سالے اولاد عطا فرما دے۔ مولانا عبید اللہ عفیف صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء، استاد الاساتذہ مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان، اللہ انہوں نے مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سونیا سارے بیماران شفا دے دے، اور سارے احباب بھائی دعا کرو مجاہد اسلام فقر اسلام، اور جنہ دے ایک بیان تو سارا عالم کفر جڑا کمبد ہے، پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہوں نے رہائی عطا فرمائے۔ یا اللہ
حافظ صاحب نو رہائی عطا فرما اللہ اے استحکام پاکستان فورس ٹیسیاں دے زیر اہتمام جڑا اتنا عظیم الشان جلسہ ہویا اللہ اس نو نجات دا ذریعہ بنا دے سبحان ہاں جی ہاں اے مولانا ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے کتنی پیاری گالی یاد کرائی ہے قاری القرآن مبلغ اسلام خطیب ایشیا مبلغ یورپ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ انہوں نے مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شہدائے اہل حدیث دے جنت دے اندر درجات بلند فرما یا اللہ شہدائے اہل حدیث دے وفادار دوست علامہ شہید دے وفادار دوست یزدانی شہید دے وفادار دوست قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ایک بچہ ایک دوست دا بیمار ہے دعا کرو اللہ صحت عطا فرما اسماعیل صاحب دا ایکسیڈنٹ ہویا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا ساڑھے اللہ نے آج کتنا ساڑھے تے فضل کیتا ہے کہ بارش نہیں آئی اور ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں رہیاں نے میاں اطہر محمود صاحب میاں اظہر محمود صاحب عابد الہی ظہیر صاحب قمر شہزاد پٹھی صاحب اور دیگر سارے دوست مبارک دے حقدار سکندر یاد زکی صاحب سارے مبارک دے حقدار ایک ہور تسی نا کہیں دے سنو دوست اشرف ہاں شفقت محمود صاحب دیگر احباب سارے انو بہت بہت مبارک شہزاد صاحب قمر شہزاد پٹھی صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ استحکام پاکستان فورس دے تمام نوجوانہ دا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنا پیارا انتظام کیتا ہے جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیر صاحب